من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم جیتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے نہیں کوئی بھی جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں اے حاجیو رو رو کر کہہ دینا سلام سے اے حاجیو رو رو کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کو لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہ گارو بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے
کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دوں قدموں میں، ہو جائے میرا بالخیر، ہو جائے میرا بالخیر الجام مدینے میں، ہو جائے میرا بالخیر الجام مدینے میں، بگڑے ہوئے پلتے گئے سب کام مدینے میں۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1436 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی آج 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جاری ہے، اور آج خصوصیت یہ ہے کہ ہماری آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام اسد، میں سانگلہ علم میں رہتا ہوں۔ میں نے آپ کا مدنی مذاکرہ سن کر داڑھی شریف بنا لی ہے اور ماما شریف سجا لیا ہے اور زلفیں رکھ لی ہیں۔ فرمان اتاری خانے وال شیر سے بات کرو، پیارے باپا جان بارگاہ میں رضے باپا جان کوئی ایسا بتاتے کہ حسد، خود پسندی، غیبت، چغل خوری اور تمام امراض سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ مختلف گناہوں کے امراض کے تعلق سے سوال ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ واقعی یہ ہے تو ایک بہت بڑا معاملہ۔ ان سارے گناہوں سے بچنے کے لیے بس زیادہ سے زیادہ لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ لوگوں کے اندر اٹھک بیٹھک ہو اور پھر گناہوں سے بچ جائے، چغلی سے یا جھوٹ سے، غیبت سے،
یہ دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ تقریباً یہ ہے کہ جو میل جول میں ہوتے ہیں۔ غیبت اکیلا نہیں کرے گا نا، کسی کے سامنے ہی کرے گا۔ چغلی بھی آخر کسی سے تو کھائے گا، چغلی کسی کی، تو یہ بھی لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ غیبت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات جب دوستوں میں ہوتا ہے تو ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، یعنی کہ منفی تذکرہ، نگیٹو، تو اس میں یا تو سننے کے گناہ میں پڑے گا یا پھر منہ سے نکل جائے گا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو۔ وہ تو ایسا بھی ہے، یعنی دو باتیں اس نے کی تو اب ایک بات آپ نے کر دی اس کی، تو یہ سب وہ ہوتا ہے۔ اس طرح مطلب الگ تھلگ آدمی رہے، اور اس کے لیے خوب جد و جہد کرے۔ احیاء العلوم جلد 5 میں ماشاءاللہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں سمجھے کہ اس سوال کا بہت پیارا جواب دیا ہے تو خیر یہ طویل ہے، صفحہ 429 سے شروع ہوتا ہے، میں کچھ اس میں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 10 مہلکات کے نام لکھیں: بخل، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، حسد، غصے کا غلبہ، کھانے کی حرص، ازدواجی معاملات میں ملاپ کی خواہش، مال کی محبت، اور جاہ و منزلت کی محبت۔ جاہ و منزلت یہ حب جاہ، یعنی کہ شہرت اور عزت کی خواہش۔ تو یہ 10 ایسے خوفناک عوامر ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ ان 10 سے بچ گیا تو بقیہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور منجیات نے بھی 10 چیزوں کو سامنے رکھے۔ ان منجیات یہ نجات دلانے والی چیزیں۔ نمبر 1، گناہوں پر ندامت، مصائب یعنی مصیبتوں پر صبر، رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر، امید و خوف میں میانہ روی، دونوں کا بیلنس برابر ہو، امید اور خوف، دنیا سے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، حسن اخلاق، محبت الہی، اور اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرنا۔ یہ 20 صفات ہیں جن میں 10 اچھی اور 10 بری۔ یعنی انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی کاپی میں یہ 10 وہ لکھ لیے جائیں۔ جب بری صفات میں سے ایک صفت چلی جائے، مثال کے طور پر بخل، یہ صفت چلی گئی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کو مطلب یعنی کہ لکیر اس پر کھینچ دے، اس کو مطلب خط کشیدہ کر دے، اس کو وہ کاٹ دے، اور اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس بری صفت کو دور کر کے اس کا دل اس سے پاک کر دیا، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل کی مدد و توفیق ہی سے یہ ہوا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس معاملے کو اپنے سپرد کرتا کہ میری کوششوں سے میری وہ اس سے ہوا ہے، تو وہ چھوٹی سی برائی کو بھی خود سے دور کرنے پر قادر نہ ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بچنے کے طریقے بھی لکھے، مثلا خود پسندی سے کیسے بچیں۔ خود پسندی جو ہے نا، یہ اس کی تعریف جب تک یہ تعریفات نہیں معلوم ہوگی نا، پھر بھی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نے جو کام کیا اس میں اپنا کمال سمجھے، اور یہ میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا، میں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر سکتا ہے، یہ احساس اس کے اندر نہ ہو، یہ ہے خود پسندی۔ اور یہ عام طور پر ہوتا ہے، بندہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو یہ ابھی یہ چلی جائے گی، صفت ختم ہو جائے گی، توجہ نہیں ہوتی اس کی۔
اسی طرح جو ذہین ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس ہوتا ہے امتحان میں، اچھے نمبر لے لیتا ہے، میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، اول پوزیشن لے لیتا ہے، سمجھتا ہے میرے سب میری محنت ہے، میں نے یوں راتیں جاگ کر یہ کیا وہ کیا، تو اس طرح مطلب میں میرٹ لسٹ میں آ گیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا تو یہ میری ذہانت ضائع ہو جاتی، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس طرح مالدار، اسی طرح مبلغ، صلاحیت، میں تیاریاں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سب میری محنت کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہی نعت خوان، جتنی آواز اچھی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پھونپھاں بڑھتی ہے، بھاؤ بڑھتا ہے، اس کا نخرے بڑھتے ہیں، اس کے توجہ نہیں ہوتی کہ اگر رب چاہے گا تو ایک جھٹکے میں میرا گلا بیٹھ جائے گا، میرے کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا۔ آج جو یہ مطلب سلوٹ کرتے ہیں مجھے اور منتیں کرتے ہیں تو میری نہیں، میری آواز کی یہ منتیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ تو خود پسندی یعنی اپنے آپ بس میرے اندر ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب یہ عربی ہے، اردو میں خود پسندی، عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے، یعنی خود پسندی 70 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ اچھا پھر یہ معلومات چونکہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے، نہ اجتماع میں حاضری، نہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا ذہن، نہ کوئی ایسی صحبت کہ جس میں یہ سیکھیں۔ صحبت ہوتی ہے تو وہی اپنے جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، جس کی باتوں میں لطف آتا ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، یا کوئی حسن و جمال یا دولت و مال اس کے پاس ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے دوستی، اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے بندہ کہ میری دوستی تو اللہ کے لیے، حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی تو اللہ کے لیے دوستی کرنے کے سب سے زیادہ حقدار باعمل علماء ہیں، ان کی بندہ صحبت میں بیٹھے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کی باتوں سے آخرت بہتر بنانے میں مدد ملے تو صحبت اس کی اختیار کرے۔ آخر اس کی صحبت کیوں؟ وہ تو نماز میں بھی کمزور ہے، وہ تو غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، منہ بھر کے قہقہ مار کے ہاں 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 کر کے چوک پہ کھڑے ہو کر ہنس رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کون سی دوستی ہے؟ تو اللہ کے لیے دوستی کی جائے کہ وہ دین میں اپنے سے پاورفل ہو، کہ میں تھوڑا پھسلنے لوں تو یہ مجھے سنبھال لے۔ یہاں تو دوستی ایسی ہے کہ اگر خود مضبوط ہے تو اگلا پھسلا دے گا۔ ہماری دوستیاں اسی طرح کی آج کل کے ماحول میں عموماً یہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی صفحہ نمبر 412 پر کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں، یہ اردو ترجمہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا مطبوع ہے۔ تو خود پسندی سے کیسے بچیں، اس کے تحت لکھتے ہیں، جب اپنے عمل میں عجب یعنی خود پسندی دیکھے تو یوں غور و فکر کرے کہ یقیناً میرا یہ عمل میرے بدن، میرے اعضاء، بدن کے حصے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور میری طاقت و ارادے سے ہوا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ محض اللہ عز و جل کے پیدا کرنے اور اس کے فضل سے مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ وہی تو ہے جس نے مجھے، میرے اعضاء کو اور میرے ارادے اور طاقت کو تخلیق فرمایا یعنی بنایا ہے، اور وہی رب ہے جس نے میرے اعضاء اور طاقت و ارادے کو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے۔ پھر میں کیسے خود پر یا اپنے عمل پر شیخی مار سکتا ہوں، حالانکہ میں توفیق الہی کے بغیر
خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اس کو مزید آسان کر کے میں یہ بیان کروں. جیسے کہ اس وقت میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اب یہ غور کروں اپنے لیے کہ میری معلومات کتنی ہیں. سوالات کے جوابات دیتا ہوں، لاکھوں کے مجمع سے میں گھبراتا نہیں، میں بول لیتا ہوں اور گھنٹوں بول لیتا ہوں. اور میرے سامنے لوگ باادب بیٹھے رہتے ہیں، مجھے سنتے ہیں. اتنا کسی کو نہیں سنتے دعوت اسلامی میں جتنا یہ مجھے سنتے ہیں، جتنا یہ میری مانتے ہیں. تو اب میرے میں یہ خوبیاں ہیں، ہے نا، میرے میں یہ خوبیاں ہیں. یہ آئی بات. اب اگر میں اس کو صرف اپنی وجہ سے اپنا کمال سمجھوں اور اس کے زوال سے بے خوف ہو جاؤں تو یہ ہو جائے گی خود پسندی. تو اب میں نے یہ غور کیا کہ میرے میں یہ کمالات ہیں. پھر یہ کمالات کیسے آئے؟ کیا میں خود بخود اگ گیا زمین میں سے؟ مجھے کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا. اب میں نے یہ اس کا علاج کرنا ہے خود پسندی کے سے. میرے کو میرے رب نے بنایا ہے. مجھے میرے رب نے زبان دی ہے، مجھے عقل میرے رب نے دی ہے، اور یہ عزت میرے رب نے دی ہے. مجھے بیٹھنے کی طاقت میرے پروردگار نے دی ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو میں بھی بستر پہ جاؤں گا، لیٹا رہوں گا، بیمار ہو جاؤں گا. اس نے اس طرح کی صحت دی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اور میری آواز میں طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قوت دی ہے کہ میں ہلا رہا ہوں. اور اب مجھے یاد آ گیا تو میں نے ایک انگلی ہلانی شروع کر دی. پہلے پورا ہاتھ ہلا رہا تھا. تو مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی ہلاتے تھے، انگلی مبارک. تو مبلغ کو چاہیے کہ جب ہلانا ہو تو پورا ہاتھ نہیں، یوں نہیں، بلکہ انگلی ہلا کر سنت ادا کرے. یہ مجھے یاد کس نے دلایا؟ میرے رب نے دلایا ہے نا، میرے رب نے دلایا نا. اگر میں بولوں کہ میں سنت پر بہت عمل کرتا ہوں، بڑا عاشق رسول ہوں، تو یہ تو گیا نا کام سے. اگر عاشق رسول ہوں، کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. سنت پر عمل کرنے کا درد جذبہ کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. تو یہ خود پسندی سے نکل گئے نا. تو یہ خود پسندی کا علاج کہ کتنا ہی باکمال ہے. وہی کہ اب قاری ہے، 7 قراءت کا قاری ہے، بہترین قاری ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا قاری ہے، یوں سمجھ لو. تو کیا یہ اپنے آپ ہے؟ اس کو رب نے پیدا کیا، اس کو زبان دی، اس کو عقل دی، دماغ دیا، ایمان کی دولت دی، اسلام کی نعمت دی، قرآن کریم سے الفت دی. یہ سب کچھ رب نے دیا. یہ سیکھا، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر رب کی مدد سے وہ سیکھا. اس کو حلق، خوش لحانی، یہ رب نے ہی تو دی. جبھی تو یہ خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے. اسی طرح نعت خوان، یہ سوچے بہت اچھا نعت خوان ہوں، میرا بڑا احترام ہے، 2 مہینے کی تاریخیں بک ہوتی ہیں، لوگ میرے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں تاریخ دو. میں جب نعت پڑھتا ہوں تو لوگ روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں. تو اب میرا بھاؤ بڑھ جائے، نخرے بڑھ جائیں، تو یہ نہیں. میں یہ غور کروں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے کو اچھی آواز دی، میرے کو سنیت عطا کی، نعتیں پڑھنے کی سعادت میرے رب نے دی. ورنہ بہت سارے اچھی آوازوں والے ہیں جو فلم انڈسٹری سے واپس آئے، گانے بولتے. کیا یہ رب کا کرم کم ہے کہ مجھے نعت پڑھنے کی توفیق دی؟ تو جب یہ یوں سوچے گا نا کہ یہ سب جو کچھ ہے میرے رب کا، میں رب کی عطا کے بغیر میری آواز نکل ہی نہیں سکتی. میں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا. ٹھیک ہے، ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، رب نہیں چاہے گا تو یہ ساؤنڈ میری آواز نہیں پہنچائے گا، خلاص ہے نا. بجلی فیل ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا. یا ویسے کچھ بھی بازار فیل نہیں ہوا، ساؤنڈ کی آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یا مدنی چینل پر براہ راست لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، رب نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہمارا ایسا اعتقاد پکا ہو جائے، خود پسندی انشاءاللہ جڑ سے کٹے گی.
انشاءاللہ. مگر اس کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں کہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ایک بار سن کر پھر ہم لوگ ایک سنی واہ واہ کر دی, سبحان اللہ کر دیا اور جوش آ گیا, ایک نعرہ فضا میں پہنچا دیا, بول گئے. یاد رکھنے والی بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ناصر میمن آئی ٹی مکتب موبائل اپلیکیشن ڈپارٹمنٹ. باپا جان میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہوتا ہے یا کسی موضوع پر سرچنگ وغیرہ کی جا رہی ہوتی ہے تو اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ گھنٹے گزر جاتے ہیں, بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں رہتا. یہ انہماک اس حوالے سے تشویش میں مبتلا کرتا ہے کہ اس دوران نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. مجھے تو آپ نے وہاں پہنچا دیا. امام مسلم کا واقعہ نا, کھجورے کھاتے ہیں, امام مسلم کے قدموں میں پہنچا دیا آپ نے. امام مسلم جنہوں نے وہ لکھی ہے, جن کی مسلم شریف, ان کی صحیح حدیث کی کتاب ہے, مسلم آپ پڑھتے ہوں گے, تو وہ احادیث مبارکہ پر کام کر رہے تھے. کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوتا, کھجور بھی تناول فرماتے جاتے تھے, وہ کام بھی کر رہے تھے. پھر جب یہ بھی منہمک تھے, ہم بھی منہمک ہیں, وہ خدمت حدیث میں منہمک تھے, مشغول تھے. جب دیکھا تو وہ پورا جو ٹوکرا تھا بڑا سا, یہ خالی ہو گیا تھا. ہیں میں یہ ساری کھا گیا. اب ان کو احساس ہوا کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی, کھجوریں کھا کھا کر. لیکن ایک ان کی وفات جس کا سبب زیادہ کھجوریں کھانا ہوا, ایک ہماری موتیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ خدمت حدیث میں مشغول ہونے کی وجہ سے بے خیالی میں کھا گئے تھے اتنی کھجوریں. فرق ہے نا, ہم حرص کی وجہ سے کھاتے ہیں. تو یوں انہماک طرح طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا واقعی انہماک ایسا ہے, گاڑیوں میں کچھ چل جاتے ہیں, اور ٹرین میں کچھ چلنے کا بھی شاید کوئی واقعہ اس پہ مدنی چینل پر دکھایا تھا شاید. تو اس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں لے کر, بات کرتے 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 ٹکرا جانا گاڑیوں سے. عورتوں سے ٹکرا جاتے ہوں گے, عورتیں مردوں سے ٹکرا جاتی ہوں گی, یہ بھی ہوتے ہوں گے. یہ مارا ماری اور شور شرابے بھی ہوتے ہوں گے. تو اب یہ کہ نماز کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی ایک طرح کی نیند ہے. تو اس کے لیے اس طرح کا کام کرنے والے کو وہ الارم رکھنا چاہیے. میں خود عام طور پہ 3 الارم رکھتا ہوں اپنے سرانے نماز کے لیے جاگنے کے لیے, کہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے نماز کے وقت, یا ایک ہے تو اس پر ہاتھ لگ گیا تو یہ بند ہو جائے گا, یا اس کا سیل ویک ہو گیا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ نہ بولے, چپ ہو جائے. تو تینوں کا اس طرح بے وفائی کرنا دشوار ہوتا ہے نا, تو کم و بیش 3 رکھتا ہوں میں. اچھا, اب ایک اور آئیڈیا آ گئی ہے. کیا سوتے سوتے بعض اوقات یہ یوں اوپر سے اٹھتا ہے نا بٹن, اس کو تو ہاتھ لگنے سے بند ہونے کا اندیشہ. تو اب کیا کرتا ہوں, جیسے چھوٹا سا تولیہ بچھا لیا, بچھا ہوا تولیہ بستر پر, یہ نا تولیہ. اب یہ سمجھو کہ یہ الارم ہے, تو یہ بٹن کھلا ہوا ہے, یہ قریب رکھا ہوا ہے, نیند میں ہاتھ پڑے گا تو بند ہو جائے گا. اب اس کو میں یعنی تولیے پر, اب تولیے پر, تو یہ اس کو یوں وہ سلا دیتا ہوں. اب ہاتھ پڑے گا تو بٹن دبے گا نہیں, اس کی پیٹھ پر تھاپڑا لگے گا. تو تھاپڑے سے امید ہے کہ یہ سیٹ رہے گا, بکھرے گا نہیں, بند نہیں ہو جائے گا. تو یہ ایسا جو کام کر رہے ہیں میڈیا کے تعلق سے, جو آئی ٹی والے, اب ان کو یہ چاہیے کہ بھائی ان کو رکھنی پڑے گی گھڑی ہے بھی. میری تو اتنی سی گھڑی سے بھی آنکھ کھل جائے گی,
पता नहीं इनकी खुलेगी नहीं खुलेगी, होश आएगा नहीं होगा। इनको तो बड़ी बड़ी घड़ियाँ आती है, मैं वो नाम नहीं लूँगा, शायद वो कंपनी का नाम होगा तो फिर कोई मसला ना खड़ा हो जाए इश्तिहार का। हालांकि अपने तो इश्तिहार तो लेते नहीं है, लेकिन बात होती है घड़ियाँ तो बहुत टकोरे ऐसा आवाज़ होता है ज़ोरदार, बेहोश होश में आ जाए, मुबालगा। तो घड़ी अगर आईटी के मकतब में ऐसा होता है, मगर सब तो मुनहमक नहीं होते होंगे इस तरह, एक आध होता होगा। फिर भी अगर किसी को रखना है तो अपने पल्ले से रखना होगा। ये नहीं कि मतलब आप बोलोगे अब अतियात को छेड़ दो, अपनी जाती होगी आपकी, आप ले लें इसको, इस्तेमाल करें, रख लें, ज़रूरत पड़े तो घंटी लगा दें उसकी। हाँ, ये अजान होगी, इसे बोलता हूँ मैं अतियात को नहीं छेड़ना है। बापा ने बोला आप घड़ियाँ लाओ, तो हर एक के सिराने 3-3 घड़ियाँ, 3 बोला है, 3-3 घड़ियाँ, 2-5 लाख रुपए घड़ियों में आपने डाल दिए, फिर मुफ्त की होगी तो हर दूसरे रोज़ ख़राब हो जाएगी। पापा ये आईटी के मकतब में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जितने भी मकातिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत से इनमें नमाज बाजमाअत का बाकायदा अहतमाम होता है। अज़ान के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की रहमत से आपकी तरबियत से ये सूरतें होती हैं कि अज़ान का जवाब देने की तरकीब होती है और उसके बाद बाकायदा नमाज का वक्फ़ा होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आईटी मकतब में भी इसी की तरकीब होती है, जिस तरह दावत इस्लामी के तमाम मकातिब में ये अहतमाम होता है। आईटी के इस्लामी भाई जो आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ कर रहे हैं पापा, वो इंडिविजुअली भी होता है कि सम टाइम यानी कुछ वक्त में ऐसा भी होता है कि किसी काम पर सर्च की जा रही होती है, अगरचे वो दीनी काम होता है, दीनी किताबों पर काम हो रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्मिया की किसी किताब पर काम हो रहा है, या आपके मदनी मुज़ाकरे पर कोई काम हो रहा है, या निगरान शुरा दामत बरकातुहुम आलिया के किसी बयान पर कोई सिलसिला हो रहा है, तो इसमें अंडरस्टूड है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मकतब का वक्त तो ख़त्म हो गया, मगर हम सर्चिंग अभी हमारा अमल बाकी है, वो काम हम घर पर भी लेके जाते हैं। तो ऐसे में भी हमें नमाज़ों का अहतमाम रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी तरबियत से पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सूरत है। इस पर मज़ीद मदनी फूल मिलने चाहिए कि हम मकतब में हों या अपने घर पर हों, दीनी काम कर रहे हों या किसी मुबाह अमल में ही मुब्तला हों, मगर नमाज बाजमाअत के मुताल्लिक जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले दिन से मदनी माहौल में हम गुलामों की तरबियत फरमाई है, हमें उसी पर बाकी रहना चाहिए। अच्छा, अब ये कि ये नमाजों के लिए गफलत होती है, जैसे मकतब में ये भी तो एक साइड इफ़ेक्ट होता होगा ना, कि ये छुट्टी का वक्त इनका हो जाता होगा और ये काम में इतने मुनमिक होते होंगे कि इनको पता नहीं चलता होगा कि मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया। ऐसा होता है? ऐसा ना हो, बार बार घड़ी देखते होंगे, अब आधा घंटा अभी तक, चलो फिर मसरूफ़ होगा तो 5 मिनट पहले फिर होश आ जाता होगा कि अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। वह नमाज का टाइम हो सकता है आगे पीछे हो जाता हो। और भाई यहाँ पर एक मदनी फूल ये भी ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता इस्लामी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो मजलिस आईटी या दावत इस्लामी के मकतब आईटी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आईटी इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों को हमारी तरफ से दावत भी पहुँची है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के मदनी मुज़ाकरे की एक लिहाज से तशहीर की तरकीब बनाई गई है। हमारी वेबसाइट पर भी इसका अहतमाम हुआ है। इंडिविजुअली भी इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैसेजेस के ज़रिए से और वॉइस मैसेजेस के ज़रिए से आज के मदनी मुज़ाकरे की तरगीब दी है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी तादाद आईटी इंडस्ट्री की इस मदनी मुज़ाकरे में शामिल होगी। तो उनके लिए भी यही मदनी फूल है कि इंडस्ट्री को दावत इस्लामी की आईटी में तो काम नहीं कर रहे, मगर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ प्रोग्राम डेवलपर जो होते हैं वो इन तरकीबों में सर्चिंग में इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि उन्हें नमाजों का और जमात का अहतमाम नहीं रहता। इस हवाले से भी मदनी फूल अता फरमाते हैं। वो उनके लिए मदनी फूल मिल गया ना, वो अलार्म कि वो घड़ी सेट कर लें, आवाज़ आएगी तो मरहबा, उम्मीद है कि होश आ जाएगा। कंप्यूटर में भी रिमाइंडर होता है और वॉच की तरकीब होती है, अलार्मिंग तरकीब होती है। कंप्यूटर में भी होता जी है, हाँ बापा, घंटी बजती होगी बराबर। बाकायदा मोबाइल में तो बापा इसकी इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं, और बल्कि हर चीज़ में मौजूद है। मोबाइल के साथ साथ जितने भी टैबलेट पीसीज आ रहे हैं या जितने भी हमारे सिस्टम आ रहे हैं, उसी में काम कर रहा है, और एक कोने में स्पार्किंग शुरू हो जाए ना, अलार्म बजा, अलार्म ना भी बजे, स्पार्किंग तो टाइम हो गया नमाज का, ये भी हो सकता है। अब मैं तो पुराना अंदाज में घड़ी हो गया मेरा, तो मैंने वो बताया। सही बात है कि वो तो जिसको नमाज पढ़नी है ना, उसको हर सूरत में नमाज पढ़नी है, उसकी नमाज नहीं जाती। और जो कमज़ोर है ना नमाजों में, उसके नखरे हज़ार, ऐसा कैसा ही नेमा क्या कि यूँ नमाजें चली जाए। कभी कोई हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आम तौर पे जिसको नमाज पढ़नी होती है उसको फ़िक्र रहती है कि
میری نماز. سب کو نماز پڑھنی چاہیے, نماز فرض ہے. جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا تو حدیث پاک کے مطابق اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد آصف رضا عطاری ہے. میرا تعلق شعبہ IT کے انفراسٹرکچر سے ہے. پاپا جان، میرا آپ سے عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اوپن مارکیٹ میں پیش کر دیتے ہیں اور ہر مذہب اور عقیدے والوں سے رابطہ رکھتے ہیں. اس میں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے اور بد مذہب کی صحبت یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے ایمان کے لیے. تو اس لیے مطلب ہر طرح کے بد مذہب سے خود کو بچانا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ سے عارف عطاری. بابا جان کے دربار میں عرض ہے کہ جیسا کہ تلاوت کلام مجید کرتے وقت سعادت ہے کہ عذاب کی آیت میں اپنے رب کی پناہ مانگی جائے، اسی طرح خوشخبری کی آیت میں شکر کے ساتھ مغفرت کی دعا مانگے. اگر نماز کے دوران تلاوت میں اگر کوئی ایسا کرے تو کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 548 مسئلہ نمبر 31 فرض نماز میں آیت ترغیب یعنی جس میں ثواب کا بیان ہے، و ترہیب یعنی اور جس میں عذاب کا ذکر ہے پڑھے تو مقتدی و امام اس کے ملنے اور اس سے بچنے کی دعا نہ کریں. نوافل با جماعت کا بھی یہی حکم ہے. ہاں نفل تنہا پڑھتا ہو تو دعا کر سکتا ہے. اب جیسے فرض میں آ گیا جس میں وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو یہ نہ امام دعا کر سکتا ہے نہ مقتدی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے. یا جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوا تو اب اس میں نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. نفل میں دعا کر سکتے ہیں. تو کیا اپنی زبان میں؟ عربی میں. تو عربی میں دعا آنی چاہیے تو کر لے. جیسے کوئی مغفرت کا تذکرہ نکلا تو یہ کر لے اللہم اغفر لی. دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. دعا کر سکتا ہے اپنی تنہا نفلیں پڑھتا ہو تو، مگر عربی میں دعا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جمشید فاروق، باب المدینہ، کراچی. بابا جان میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص مسلسل نیکیاں کرتا رہے تو کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسلسل نیکیوں کا بھی نہیں ہے کہ وہ آیت ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. یوں مطلب نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے کلام حق اور حق ہے. البتہ گناہ کرنے والے کو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا گارنٹی لیٹر نہیں آئے نا ابھی کہ تیری نیکی تیرے گناہ کو لے گئی یا تیری نیکی 100% مقبول ہو چکی ہے اور یہ گناہ کو لے گئی.
ورنہ تو گناہوں پر دلیر ہونے کا اندیشہ ہے نا، اور نیکیوں پر بندہ پھول جائے. تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بزرگوں سے تو ایسے ایسے واقعات منقول ہیں کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف لیے جا رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے، گر گئے بے ہوش. جب ہوش میں آئے پوچھا کیا ہوا، فرمایا کہ یہاں بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، یہاں سے گزرا تو یاد آ گیا. گناہ کو تو یاد رکھنا چاہیے. نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ ہو جائے تو یاد رکھو، کہ نیکیوں کو یاد رکھنے میں بھی تو یہ رسک ہے نا کہ کہیں بندہ پھول نہ جائے. میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، حقوق العباد اتنے تلف کیے ہوں گے، ماں کو کبھی ستایا ہوگا، کبھی باپ کا دل دکھایا ہوگا، کبھی بچوں کی امی کی حق تلفی کی ہوگی، کبھی دوستوں کا حق مارا ہوگا، خدا جانے کتنے حقوق العباد تلف کیے ہوں گے. اس میں نیکیاں دینی پڑیں گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروا لیا تو، یا اگر نیکیوں سے بھی نہیں پورا ہوا تو پھر اس کے گناہ اپنے متھے تھوپے جائیں گے. نمازیں، زکوٰتیں، حج، عمرے، جو بھی اچھے اچھے کام ہیں، کہیں وہ حقوق العباد کے اس میں چلے نہ جائیں دوسرے کے پاس. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹنے کا ہے. یہ ہے صغیرہ کے لیے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو مختلف نیکیاں یہ مٹا دیتی ہیں. کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے. میں ہند کے شہر جوناگڑھ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اکثر لوگ برتن خرید کر اس میں اپنا یا اپنے گھر والوں کا نام لکھتے ہیں، پھر اس برتن کو گرم بھی کیا جاتا ہے، دھویا بھی جاتا ہے، تو کیا ایسے برتن پر نام لکھنا درست ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. پہلے تو وہ حج پر سے آتے تھے تو نام کھدواتے تھے، اب پتہ نہیں ہے رواج ہے یا نہیں ہے کہ فلاں کی طرف سے حج کا ہدیہ یہ لکھواتے تھے، اب پتہ نہیں ہے. تو نام لکھوانے کا رواج پرانا ہے. البتہ قرآنی آیتوں کا حکم تو ہے کہ مطلب قرآنی آیتیں اگر کسی پیالے میں لکھی ہوئی ہیں یا آیت لکھی ہوئی ہے تو اس میں تو کھانا پینا شرعاً منع ہے. البتہ وہ بنیت استشفاء، شفا کی نیت سے اس میں پانی پی سکتے ہیں. اور یہ جو نام وغیرہ کھدے ہوئے، اور عام طور پہ مقدس نام مسلمانوں میں نام تقریباً مقدس ہوتے ہیں، تو مقدس نام جو ہوتا تو اس کا ادب کیا جائے برتنوں میں. اور حروف تہجی کا بھی اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا کہ ہر زبان جو ہے نا اس کا ادب کیا جائے، تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو سستی کا عالم یہ ہے کہ جو اسٹیکر لگا ہوتا ہے نا برتن میں کمپنی کا، یہ بھی نہیں اتارتے، اسی کو دھوتے رہتے ہیں. یہ دھل 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 کے وہ گھس کے بھلے گٹروں میں چلا جائے. اس کو زحمت نہیں کرتے کہ کوئی گرم پانی وغیرہ لگا کر اس کو یک مشت اتار کر وہ ادب کی جگہ ڈال دیں، ٹھنڈا کر دیں. یہ نہیں کرتے. پاکستانی فیکٹریوں کے نام تو ظاہر عام طور پہ یہ ہوتے ہیں، اس طرح کے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں جو پاجامے میں اندرونی طور پہ سل جاتا ہے، وہ بیٹھنے کی جگہ پہ. تو باہر ہے اپنے بھول گئے تو وہ تو اس نے تو یہی کرنا ہے. تو اب دیکھو نا، یہاں میری آتے ہی نظر پڑی، یہ سامنے لکھا ہوا ہے. جب آیا نا میں اس معاملے میں حساس ہوں، کیا کروں، مگر میری چلے کتنی یار، سننے کون میری. اب جیسے کہ میں بتیوں کے لیے کڑکڑ کرتا ہوں نا، عشاء کے لیے آیا نا، یہ لائنیں جلی ہوئی تھی. اب ہال تو خالی ہوگا، اگر کوئی بولتا ہے کہ ہم یہاں کام کر رہے تھے تو ان کو کان پکڑ کے نکالو، جماعت ہو رہی ہو رہی، کام کر رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے. تو بتیاں کس کے لیے جل رہی تھی اتنی؟ اس کا عذاب ثواب جو بھی کس پر؟ مسجد کی مجلس کا جو مطلب کام ہے وہ مجھے یہاں
कई बार करना पड़ता है, नहीं ये मैंने मतलब 100 मरतबा समझा है, लेकिन क्या करूँ मैं। अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ फरमाए, सबका, हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए, सबको अक्ल सलीम दे। मेरी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाता, कौम के अतियात हैं, वक्फ की इमलाक हैं, मरने के बाद ये कहीं भारी ना पड़ जाए, ये गफलत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ यूनुस अर्ज़ कर रहा हूँ, प्यारे बाबा जान, आपके बारगाह में सवाल है, छोटे बच्चे जो मुसलसल कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं, इनको कैसे रोका जाए? हाँ, जब तक इसका नेमल बदल नहीं देंगे नहीं रुकेंगे। नेमल बदल, ऑल्टरनेट, ये कहाँ से लाएगा? घर वाले दिला देते, हम ना भी दिलाएं तो वो दोस्तों से लेगा, जिस के घर पे जाके खेलेगा। ये खेल भी आमतौर पे शायद ये कार्टूनों से और इस तरह से खेलते होंगे। ये तबाही है। माँ बाप अगर शुरू से बच्चों को इन चीज़ों से कोई नफरत दिला सकें तो दिला देनी चाहिए। और माँ बाप का अपना जहन कितना जो इनको रोके। बापा बच्चा तंग कर रहा होता है ना, तो ये देख के ना, अब वो बच्चा उसमें लगा हुआ है ना, ये सुकून से बैठे हुए, ये अपने सोशल मीडिया में लगे होते हैं, वो उसका सोशल मीडिया में वो लगा हुआ होता है, ये हाल हुआ होता है। पापा वीडियो गेम जो खेले जाते हैं तो हाई स्कोर तो वालिद साहब का होता है, घर में तो कंपटीशन होता है कि बेटे के इतने तो अब्बा के इतने, तो सभी लगे पड़े होते हैं। चल इसको लोग तबाहकुन समझते नहीं होंगे ना। जी बाबा जान, ऐसा भी होता है इन गेम्स में कि इन मिसाल के तौर पर जो जिसे मुस्बत और वो हीरोइक किरदार के तौर पर पेश किया गया है, वो गैर मुस्लिम है और उसे किसी मुस्लिम आबादी पर या किसी मुसलमान ग्रोह पर हमला करना है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि गैर मुस्लिम अक़ाइद व नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले किरदारों को हीरो के रूप में पेश कर दिया जाता है, और मतलब बाज़ दीगर खुराफात भी इस तरह की होती हैं। अब ये बच्चे जो होते हैं उनको मुतहर्रिक चीज़ वैसे ही ज़रा अच्छी लगती है और मतलब तवज्जो खींचती है उनकी। अब इसी तवज्जो खींचने में न जाने क्या क्या उनके जहन में गैर महसूस तरीके से डालने की कोशिश की जाती है और क्या क्या चला जाता होगा, किस किस की नफ़रत कम पड़ जाती होगी। नुकसान तो मतलब संगीन समझ में आता है। वो देने का क्या किया जाए। मैं मतलब एक चुटकुला बताता हूँ ना, कि मैं अरब मुल्क के किसी पता नहीं दोहा का शायद मतार था, कौन सा था, तो या दुबई का मतार था, एयरपोर्ट, तो उसमें मतलब मैंने एक बच्चा जिसको पूरा चल नहीं पा रहा था, मटक कर बच्चे चलते हैं, ये मटक कर इस तरह चल रहा था, उसके कंधे पर इसने अपने अब्बू का या अम्मी का मोबाइल ले लिया होगा, मोबाइल ओरिजिनल लग रहा था, यूं कंधे पे उठाया था, यूं मटक के चल रहा था। देखो यार, यानी कि पहले कहावत थी कि वो बच्चा सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है मालदारों में, अब ये मोबाइल लेकर पैदा हो रहा है बच्चा गोया। क्या किया जाए। यानी कि मेरा पोता छोटा था, मेरे ख्याल में कोई 2 साल का होगा, तो ये इसके बाप का मोबाइल लेकर इसमें ये बटन आगे पीछे कुछ यूं करता, मुझे तो अब भी नहीं आता ये ढूंढना, यूं करता, फिर नाच चलती, तो फातिहाना तौर पर खुश होकर मेरे को देखता, ये खुद अपने हाथ से यूं करता था। 2 साल का होगा मेरा गुमान है उस वक्त। तो यानी बच्चे इतने मतलब इसमें एडवांस होते जा रहे हैं। आइंदा नस्लों क्या होगा। अब हम जैसे बूढ़े हैं वो तो कब तक दुनिया में रहेंगे, जाना ही पड़ेगा। फिर यही न्यू जनरेशन, ये जब ओल्ड मैन बनेंगे उस वक्त तो खुदा जाने क्या होता होगा। अब भी हमारे तबका जो है ना, इनमें आपको भारी अक्सरियत मिलेगी जो सोशल मीडिया में नहीं होंगे, वो नहीं आता होगा। अब ये है नौजवानों में या बच्चों में ज़्यादातर, बूढ़ों में बहुत कम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
पापा रुकन शूरा हाजी अली बांग्लादेश से सवाल कर रहे हैं कि जो व्हाट्सएप वगैरह पर जो वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज पर लोग सलाम लिखते हैं, तो क्या इस तरह का सलाम का जवाब भी वाजिब है? ये जो उम्मूमी सलाम होता है ना, सलाम लिखा होता है उसमें, जवाब अच्छा, चाहे पता हो ना हो कि मुसलमान है गैर मुस्लिम है क्या है, पता तो नहीं चलेगा। आम एक जैसे वीडियो बाजू का चल जाती है, कोई सलाम लिखा हो उसमें, ने जिसने मैसेज किया उसने सलाम किया है ना, वो जानता है कि ये मुसलमान है, जब तो समझेगा जवाब चलो वाजिब हुआ। अब अननोन है उसका, जैसे मेरे जहन में आया कि अननोन भी होते हैं, इसमें काफिर भी सलाम तो करते हैं, काफिर ऐसा करते हैं। एक बार मेरा अपना तजुर्बा है कि बम्बई में हम गुजर रहे थे कार से, कहीं कार स्टॉप पे रुकी होगी, एक होटल से भागता हुआ एक लड़का आया, बड़े तपाक से उसने सलाम किया, जान ना पहचान, चला गया तो मेरे जो इस तरह भाई जानते होंगे उसको बोला ये हिंदू था। अब हिंदू और सलाम, तो ये रह रहकर मुसलमानों में ये सीख जाते हैं कि मुसलमानों को यूं बोलो ना तो खुश होते हैं, यूं इनका कॉन्सेप्ट बनता होगा। कोई बईद नहीं है कि बाज नादान मुसलमान इनका जो अंदाज है वो करते हो, इनके अल्फाज बोलते हो तो ताज्जुब नहीं है। सलाम की जगह इनके भी कोई अल्फाज होते होंगे ना, हमको नहीं करना चाहिए इनकी नक्काली, ना इनके साथ करे ना अपनों में ये राइज हो। हमें अस्सलामु अलैकुम कहना है, गुड मॉर्निंग और ये भी नहीं, ये भी दुश्मनों से सीखा है। देखो गुड मॉर्निंग तब सिर्फ गुड मॉर्निंग ना, आफ्टरनून का क्या होगा, इवनिंग का क्या बनेगा, नाइट का क्या होगा, ओनली मॉर्निंग गुड है ना। अस्सलामु अलैकुम तुम पर सलामती हो है ना, दीन की भी सलामती, ईमान की भी सलामती, जान की भी सलामती, इज्जत व आबरू की भी सलामती, माल की भी सलामती, तुम पर सलामती हो। इतनी प्यारी दुआ इस्लाम ने सिखाई। फिर आगे बढ़े, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत, जिस पर रहमत हो जाए वो तो बेड़ा ही पार है, उसका तो है ही जन्नत में जन्नती, जिस पर हो जाए रहमत। व बरकातुहू, और उसकी बरकतें। कितना प्यारा तरीका इस्लाम ने सिखाया, लेकिन नहीं करते यार। आधा बर्ज है ये भी चला हुआ है तो कोई कुछ तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, खाली यूं हाथ हिला देते हैं। शब्बा खैर बोलते हैं ना, सुबह बखैर, ये भी नहीं है सही, इस्लामी तरीका नहीं है। ये उसका तर्जमा है, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, और इसका वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा जान आपकी बारगाह में सवाल है, जिस तरह आलीशान घर और उसमें मौजूदा कीमती फर्नीचर बंदा तकब्बुर और खुद पसंदी में मुब्तला हो सकता है? जवाब इरशाद। घर की आराइश पर तो आजकल बहुत ज़्यादा उर्फ है, उर्फ हो या ना हो, ये घर में जो सजावटें की जाती हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, खूबसूरत फ्लावर्स फ्रेमें लगाई जाती हैं, या गुलदान गुलदस्ते बड़े बड़े रखे जाते हैं, तो ये चाहे सोने के भी कोई लगा दे तो भी जायज़ है, जबकि फ़ख्र व तफाखुर के लिए ना हो, नीयत पर है, ठीक है ना। तो ये आजकल है मतलब तरकीब, इसको नाजायज़ नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये कि इससे ख़तरा होता है कि आदमी ज़रा यूँ उसको में आ जाए, हुब्बे जा का वरूद उस पर हो जाए, और थोड़ा इसमें है दिखावा तो खैर इसमें होता है ज़्यादातर, कि ड्राइंग रूम ही सजाया जाता है। घर में गाबे पोटले होते हैं और ड्राइंग रूम में दे सजावटें कि मेहमान ड्राइंग रूम में, अच्छा फिर सोफ़ा जिस तरफ है ना, इसके पीछे सजावट हो या ना हो, सामने होगी, मेहमान की नज़र पड़े, गालिबन ऐसा भी करते होंगे, समझे। तो यूँ मतलब फिर वो मेज़ पर वो तरह तरह के आजकल तो फल और पता नहीं क्या क्या निकले। अब मैं अपना चुटकुला बताऊं, कई साल पहले जिन दिनों 12 माह की तरकीब थी मेरी मरकज़ुल औलिया की, इस टाइम मैं किसी पार्टी के पास शख्सियत के पास ले गए मेरे को,
تو وہ وہیں جا کر اندازہ ہوا کہ اب بھی ہوتا ہوگا کہ ڈیم لائٹ رکھنا بھی کوئی فیشن کا حصہ ہے نا. ایک وہ ڈیم لائٹ تھی کیا. ہنسنے کی اجازت نہیں ہے، کہہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آہستہ سے مسکرا لینا. میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ایک وہ کیا بولتے ہیں آتے ہیں وہ نہیں وہ چولہے ٹائپ کے جو بڑے بڑے آج کل اسٹیل کے اور الیکٹرانک نکلے نا، اوون ٹائپ کا وہ بڑا سا رکھا ہوا تھا اور نیچے وہ بھٹے سینکے جا رہے تھے، جیسے وہ انگارے تھے کوئلے کے، اس میں بھٹے رکھے ہوئے تھے. تو میں سمجھا کہ یہ اپنی مہمان نوازی ہو رہی ہے، تیار ہو رہے ہیں بھٹے. ابھی آئے نہیں میرے پاس بھٹے. پھر سمجھ پڑی کہ شو پیس ہے. ہم جیسے ہوں گے ستاتے ہیں پرانے لوگوں کو دیکھو. تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب تو خیر ہے تو جائز، گناہ تو نہیں کہیں گے. اس نے کوئی مجھے نقصان پہنچا رہے اس کے تو میرے لیے رکھے بھی نہیں ہوں گے، وہ تو اس کا وہ رکھا رہتا ہوگا. یہ مگر بعض لوگ ناجائز چیزیں بھی رکھتے ہیں، بلکہ اکثر ناجائز چیزیں رکھتے ہیں. یہ گڈے گڈیاں طرح طرح کے باگڑے بلے یہ سب جائز نہیں ہے. فوٹو جو ہے نا جاندار کا کہ جہاں یہ لگا ہوگا تعظیم کے ساتھ، یہ تعظیم کا ہی انداز ہے. یہ آویزہ کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور ناجائز بھی ہے، یہ نہیں لگانے چاہیے. اچھا اب یعنی کہ حد ہو گئی. یقین آپ کو شاید نہیں آئے گا اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، لیکن جس نے بتایا وہ یعنی کہ ایسا تھا کہ وہ جھوٹ بولے نہیں اس طرح کا. بولا وہ کسی پارٹی کے گھر پہ گیا تھا، شاید باب المدینہ ہی کا قصہ ہو. تو اس کے گھر میں وہ بہت بڑا آدمی تھا، ہوتے سورسفل لوگ ہوتے. اس کے گھر میں اسٹیچو رکھا ہوا تھا آدھا انسانی دھڑ بولے کیا ہوا، آدھا حصہ اوپر کا کھوپڑی اور سب تھی اس میں. اور اس کا کہنا ہے کہ یہ اوریجنل تھا. یہ جو ہڈیاں ابال کر یہ ڈاکٹر لوگ سیکھتے ہیں نا اس میں انسانی ہڈیاں، تو انہی ہڈیوں کو پھر وہ جوڑ کر ان کے اس طرح کے ڈھانچے بھی بنتے ہیں. تو یہ بولا کہ یہ اوریجنل تھا، اس کے گھر میں لگا ہوا تھا. آدمی بڑا آدمی تھا، اس کو پولیس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس سے، ایسا کچھ ہوگا نا. تو یہ سجاوٹ کیسی خوفناک سجاوٹ ہے. ڈر بھی نہیں لگتا ہوگا یار اس کو سن کر آدمی ڈر جائے کہ انسانی کھوپڑی رکھی ہو. اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو کہ ایسے بنا لیتے ہوں گے اوریجنل ٹائپ کے، اور ہو وہ پلاسٹک کا یا کوئی آرٹیفیشیل ہے نا. اللہ بہتر جانے کہ آرٹیفیشل باڈی تو آتی ہے، تو بہت پرانا سنا ہوا ہے، دعوت اسلامی سے پہلے سے سنا ہوا ہے. یہ جو ڈائسیکٹ کرتے نا یہ طلبہ جو سیکھتے ہیں میڈیکل کالج کے طلبہ، تو وہ اپنے ان کے سیکھنے کے لیے آرٹیفیشل باڈیز بھی آتی ہیں، لیکن مہنگی ہوتی ہے. اس لیے یہ جو کوئی بیچارہ ان کے ہتھے چڑھ گیا. ہیروئن تو کبھی ہیروئن کے قریب بھی مت جانا، جائز بھی نہیں ہے. اور ہیروئنیوں کی باڈیز ان کو کام آتی ہیں کہ ماں باپ بھی ان کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ ڈالتا ہے ہیروئن کے لیے. تو پھر یہ اس کو پھینک دیتے اٹھا کے، کما کر لاتا نہیں ہے، پیسوں کے لیے جھگڑے کرتا ہے اور گھروں میں چوریاں کرتا ہے اپنے گھر میں. اس لیے وہ لاوارث بیچارے یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی ہاتھ میں باڈی آ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس سے یہ لوگ وہ انسانیت کی خدمت کرنا سیکھتے ہیں، ان کے زوم میں برا اثر کرتے ہیں. کئی فرض بھی اس میں چھوٹ جاتے ہیں کہ غسل مسلمان کی میت کا فرض وہ گیا، نماز جنازہ وہ گئی، پھر کفن دفن کے جو بھی شریعت نے احکام دیے سب خلاص. قبرستانوں سے لاشیں بھی وہ ان کے پاس چلی جاتی ہوں گی، بک جاتی ہوں گی، تازہ قبروں سے کھود کے نکال لیتے ہوں گے. جس کا کوئی بیچاروں کا دیکھنے والا نہیں ہوتا ہوگا
قبر پھر ویسے ہی بنا دیں گے تو پتہ کہ رات میں کھود کے نکال لی. آپ تو اب ابو کی قبر پر دن کو جاؤ گے نا فاتحہ پڑھنے کے لیے, رات کے 2 بجے تھوڑی جائیں گے. وہ 2 بجے قبر کھود گئی اور آج ہی انتقال ہوا ہے, قبر ویسی کی ویسی ہے, پھول بھی وہی رکھے ہوئے, اگربتیاں اگر کسی نے رکھی تھی اگربتی بھی ادھ جلی رکھی ہوئی ہے. آپ تو بولے میرے باپ کی یہی قبر ہے. قبر پر یہ آگ جلانا منع ہے, یہ اگربتی قبر پر گاڑ نہیں سکتے. خوشبو دینی مقصود ہے تو اندر جائے گی نہیں خوشبو اس کی اگربتی کی. لوگوں کو خوشبو پہنچانی ہے تب بھی قبر پر نہیں, وہ باہر رکھا جائے. پھر اب چلے جا رہے ہیں تو یہ بچی بھی اگربتیاں, چونکہ یہ مال ہے, یہ بھی کام آنے کی چیز ہے نا. چھوڑ کے جائیں گے تو پھر تو اس کی خوشبو سے کسی کو نفع نہیں ہوگا نا, تو یہ ضائع ہو رہی ہیں. تو اب یہ اگربتیاں لے لیں, واپس بجھا دیں, اس کو ساتھ لے لیں, پھر کام آ جائیں گی. تو ہمارے یہاں رواج ہے بعض قوموں میں اگربتیوں کا پورا جوڑا قبر پہ گاڑ دیتے ہیں, تدفین کے بعد وہ جلتی رہتی ہیں, چلے آتے ہیں. نیت نہیں ہوتی کہ فائدہ ہوگا اس کا حاضرین کو. تو یہ اس طرح مطلب یہ قبر کو بالکل بنا دیا آپ, تو ابو کو فاتحہ پڑھنا ہے, کیا پتہ یہ لاش ادھر سے پار ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا قبرستانوں میں. باقاعدہ اس کا بھی یعنی کہ یہ بھی ایک پروفیشن ہے قبروں کا بھی, قبریں کھودنے والوں کا سب کا یہ حساب کتاب ایسا ہے کہ بس خوف جیسی ان کو کوئی, اللہ کا خوف جن کو ہو ان کو ہو. میں جنرل بات کر رہا ہوں, کیونکہ لاش ان کو ملے گی کیسے؟ ہیروئنی کتنے ملیں گے, لاوارث آخر کتنے ملیں گے؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ لے جاتے ہیں نا اپنے عزیزوں کی لاشیں. ایکسیڈنٹ کی لاش ان کو کام نہیں آتی, ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, فریش چاہیے. تو فریش لاوارث کی لاش جو بالکل فریش ہے, ہارٹ فیل ہو گیا ہے یا کوئی نشے کی وجہ سے مر گیا, کوئی اس کا آگے بھی جو ہے نہیں پوچھنے والا, تو کچھ دن رکھ کر یہ پھر برف خانے سے پار ہو جاتی ہوگی ادھر, یا پھر یہ قبروں سے چوریاں ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری لاشوں کی بھی اللہ تعالیٰ بس حفاظت فرمائے اپنے کرم سے کہ ایسوں کے ہتھے نہ لگے. اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب.